بات کا برا نہ ماننا بلاول بھائی، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے، لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں منشور بھی اپنے ساتھ لے کے یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ شرم و حیا بھی نہیں ہے، کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ابھی آپ نے دیکھے یہ 3 ایشوز ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو ایران کے حوالے سے، ایران اور امریکہ کے حوالے سے کچھ لگتا ہے اسی بریک آئی ہے، یہ جو حملے ہو رہے تھے بیک اینڈ فورتھ، خاص طور پہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ سینٹ کام ہیز بین کوائٹ فار دا لاسٹ 2 days، انہوں نے اٹیکس کا کوئی نہیں بات کی۔ ایرانیوں کی طرف سے بھی آ گئی بات، ان کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ کل کوئی اٹیک نہیں آیا، ریلیٹیولی کام تھا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ سو ایک جو بات چیت کی طرف میرے خیال ہے راغب ہو رہے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا اب نظر آ ہی رہا ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے اس حوالے سے، تو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اپنے ایرانی ہم منصب سے بات ہوئی۔ ایرانی کچھ زیادہ اس پر بات نہیں کرتے، پاکستان نے اوبویسلی اتنا کرٹیکل رول رہا ہے پاکستان کا، اور جو ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے وہ بہت اہم بات تھی۔ اور یہ پاکستان کا جو ایک اپنا انیشیٹو ہے، پاکستان نے یہ پچھلے کچھ 2 ہفتوں میں پاکستان نے یعنی کہ بات نہیں کی اتنی پبلکلی، لیکن بہرحال سالسی جو ہے بیہائنڈ دا سینز بات چیت ہوتی رہی، ایکسچینج ہوتا رہا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کو ایک طرف ایران اور امریکہ میں بات چیت کی طرف کوشش ہے کہ بھئی یہ شروع ہو جائے بات چیت، اور دوسری طرف پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تصادم کی صورتحال نہ بنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے کہیں میزائلز یا کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تک تو یہی صورتحال ہے کہ جی امریکی جو بیسز ہیں یا امریکن ایسٹس ہیں اس پر اٹیک کریں، دین ریٹیلیشن کر رہی ہے سعودی عربیہ، ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ اور اب تو ہوتھیز والا معاملہ اور یمن والا معاملہ اس نے بھی زور کچھ نہ کچھ پکڑ لیا ہے، جس کے حوالے سے باب المندب کی بات ہوتی تھی کہ جی ریڈ سی پہ بھی جو موومنٹ ہے، اس کی آئل کی موومنٹ اسپیشلی فرام سعودی عربیہ، اس کو روکا جائے گا۔ تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اس وقت بات درست ہے کہ وہاں سے بھی موومنٹ جو ہے آئل کی کم ہوئی ہے۔ اور پاکستان از آن دیٹ ایشو، پاکستان ایران سے بھی بات کر رہا ہے، سعودی عربیہ سے بھی بات کر رہا ہے، اور یمن کے حوالے سے تو ایرانی فارن منسٹر نے کہا کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے یمن اور سعودی عربیہ میں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاید آپ ان دا ویری نیئر فیوچر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا ٹرائلیٹرل میٹنگ ایران، پاکستان اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹرز میں۔ تو یہ بڑا لائٹلیہوڈ ہے، اور یہ ہوگا تو بہت اہم ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سر یہ صحرا ہے کہ یہ جو 2 بہت اہم ملک ہیں خطے کے اور پاکستان کے حوالے سے بہت ان کے قریبی دوست ہیں، اور سعودی عربیہ پرٹیکولرلی، کہ ان کے درمیان، دونوں دوستوں کے درمیان تصادم نہ ہو، بیکاز خطہ اینڈ بیونڈ یہ تو کافی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کی جو سالسی ہے وہ کافی اپنا ایکٹیولی کر رہے ہیں، بٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ بیونڈ سالسی اور کہنا کہ جی بات چیت کریں، پاکستان ظاہر ہے امریکہ اور ایران کا جو تصادم اور جو اس وقت ہے بیسکلی ریس ٹو کنٹرول اسٹریٹ آف ہرمز، اور کم از کم ایران سے اس کے کنٹرول کو ختم کرنا، اس پر پاکستان کیا کر سکتا ہے علاوہ اس کے کہ جی آپ بات چیت کریں۔ تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی بات کی، لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے کافی اٹیک کیا، وہ آپ نے سن لیا۔ یہ دو کولیشن پارٹنرز ہیں، کولیشن پارٹنرز یہ نہیں کہتے، کوئی نہ کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، بٹ دونوں کی وجہ سے حکومت چل رہی ہے، دونوں ساتھ ہیں تو حکومت چل رہی ہے۔ آج پیپلز پارٹی ہٹ جائے تو اٹ ول بی اوور، گورنمنٹ چلی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے مجبوری ہے کہ ساتھ ہیں، لیکن ان کی جو بھی مجبوری ہو، ہمارا تو بنتا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں کہ یہ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ کہیں کہ جی دس از آل نارمل اینڈ دس از آل گڈ،
اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارا پینل ہے اینالسٹ کا ناظرین, اور شروع ہم کریں گے البتہ جو معاملہ آپ لوگوں کو روز مرہ درپیش ہے وہ ہے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, لیکن اس سے دیکھیے گا کہ جو منسٹر ہیں ان چارج آف آل آف دس آئل انرجی وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں, اکانومسٹ ہیں, فائنینشیل اینالسٹ ہیں, اور آپ ان کے دیکھتے ہیں, وہ کالمز بھی لکھتے ہیں, چینلز پہ بات بھی کرتے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اور بڑی یہ کلوزلی کور کرتے ہیں جو اقتصادی صورتحال ہے, جو چینجنگ سچویشن ہے. تو یہ جو تیل کی بات کی ہم نے قیمت کی, آپ نے حکومت کا بھی موقف سنا, تو ان سے پوچھتے ہیں فاروق سلیم صاحب سے کہ 5 روز سے متواتر تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور اب اٹ از 335 پیٹرول کی پر لیٹر. فاروق صاحب, حکومت تو بیان کر رہی ہے اپنی پوزیشن, آپ کیا کہتے ہیں کہ جی وائی ڈو یو تھنک کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ دیکھیے نسیم, اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جتنا اس کو بنایا جا رہا ہے. حکومت بتاتی ہے کہ کوئی آدمی منڈی کی قیمت کے ساتھ پاکستان کی قیمتیں انہوں نے نقدی کر دی ہیں, پھر ٹیکس کا پالیسی کا ذکر کیا جاتا ہے, پھر جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے, پھر کابینہ بیٹھتی ہے اور ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ پی ایس او کو جو ہے وہ امپورٹ کی منوپلی دے دی گئی ہے. تو یہ معاملہ سمپل ہے. پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خطے میں 6 ممالک ہمارے ہمارے ممالک, جن میں بنگلہ دیش, بھارت, سری لنکا, نیپال, افغانستان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی سب ممالک میں جو قیمتیں ہیں وہ ہم سے 15, 20, 40% تک کم. پاکستان میں سب خطے میں سب سے ہائی قیمت ہے 383 روپئے. یہ پہلا معاملہ ہے پوچھنے کا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی سب ممالک میں قیمتیں جو ہیں وہ ہم سے کم. اور دوسرا ایک اور بڑا سمپل ایشو ہے, پچھلے 1 ہفتے کا آپ نے ذکر کیا. پچھلے 1 ہفتے میں پاکستان میں 18.6% ڈیزل کی کمی میں اضافہ آیا ہے. باقی جو میں نے سارے ملک آپ کو دکھائے اس میں صرف افغانستان میں 1.4% بڑھی ہے, اور باقی کسی ملک میں کوئی بھی اضافہ نہیں آیا. یعنی کہ بنگلہ دیش, بھارت, سری لنکا, نیپال, ان میں 70% اضافہ ہے پچھلے 6 یا 7 دن. تو 2 سادے سے سوال ہے کہ پاکستان میں ڈیزل سب سے مہنگا کیوں ہے, اور پاکستان ہی صرف واحد ایک ایسا ملک کیوں ہے کہ جس میں پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گورنمنٹ کوئی دشمن تو نہیں ہے لوگوں کی, تو یہ کیا کر رہی ہے؟ واٹ انٹرسٹ از ایٹ پلے؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ جی نسیم, بہت زبردست سوال ہے, اور میں آپ یقین جانیے پچھلے ہفتے بھر سے یہی سوچ رہا کہ حکومت تو عوام کی دشمن نہیں ہے, تو پھر کیا ہو رہا ہے. تو پھر حکومت کے اوپر یا تو بے تحاشا پریشر ہے اس کے نقصانات کا, اس کی شاہ خرچیوں کا, یا پھر حکومت جو ہے اس نے ڈھونڈ لیا ہے, ایک بینک ڈھونڈ لیا ہے, ایک ٹیکس لگانے کا طریقہ کار ڈھونڈ لیا ہے جس میں اس کو پارلیمنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اگر اور کوئی ٹیکس لگایا جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی اپروول چاہیے. اگر اور کوئی ٹیکس لگایا جاتا ہے تو پھر وہ ٹیکس جو ہے وہ وفاقی حکومت کو شیئر کرنا پڑتا ہے صوبوں کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس میں نہ تو وفاقی حکومت کو پارلیمنٹ کی منظوری چاہیے, نہ وفاقی حکومت کو یہ ٹیکس جو اکٹھا کریں گے پیٹرولیم کی مد میں وہ باقی صوبوں سے شیئر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک یہی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن سامنے آتی ہے. لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ہماری معیشت کے اوپر وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ دیکھیے پیٹرول اور ڈیزل اس میں تفریق کرنا نسیم بڑا ضروری ہے. پیٹرول سے چلتی ہے گاڑی, پیٹرول سے چلتا ہے موٹر سائیکل, ڈیزل سے چلتا ہے پورا ملک. جی, ڈیزل ٹرک کے اندر جائے گا, ڈیزل تو بسز کے اندر جاتا ہے, ہمیں جو ٹریکٹرز چلتے ہیں فارم پہ اس میں ڈیزل ہے, جو ٹیوب ویلس ہیں اس میں ڈیزل ہے, جو جنریٹر چلتے ہیں صنعتی شعبوں کے اندر اس میں ڈیزل ہے. تو یہ ڈیزل کی جو قیمت ہے یہ پمپ پہ رک نہیں جاتی, یہ آپ کے اور میرے کچن میں گھس آتی ہے. تو پھر گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پھر سبزیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے.
گوشت، دالیں، گھی، دودھ، آٹا، ہر چیز کے اندر ڈیزل کی قیمت کا ایک ایلیمنٹ ہے. اور یہ اس خطے میں یہ دیکھیے بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، نیپال، افغانستان. اب آپ سوچیے کہ افغانستان میں تو کوئی بندرگاہ بھی نہیں ہے، افغانستان کے پاس کوئی ایک ریفائنری بھی نہیں ہے، افغانستان کے پاس ڈالر کے ذخائر بھی نہیں ہیں، افغانستان کے پاس IMF کا سہارا بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ہمارے مقابلے میں 24% ان کی قیمت جو ہے وہ کم. وہاں پہ 309 روپے کا، آج میں چیک کر رہا تھا 309 روپے کا 1 لیٹر مل رہا ہے، جبکہ ہمارے یہاں 383 روپے کا ہے. جی، تو اس کا مطلب کہ نہیں، آپ نے جو بیان کیا ناظرین، ہم نے کوشش بڑی کی تھی کہ حکومت کے کسی نمائندے کو بلائیں تاکہ وہ اور بہتر ایکسپلین کر سکیں، ان ایڈیشن ٹو جو ہم نے آپ کو شارٹ دکھایا ان کا علی پرویز صاحب کا، کہ بتائیں کیونکہ یہ وجہ کیا ہے. کیونکہ جو فروخ سلیم صاحب ابھی بھی نہیں کہہ رہے، پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی ہے، اور بھی جو آتے ہیں اینالسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ اپنی جو خزانے اس میں پیسے ڈالنے کا یہ ایک طریقہ بنا لیا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہانہ بازی ہے، اس وجہ سے یہ پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عجب بات ہے، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ حکومت کی طرف سے کسی کو بلایا اس پر ڈیٹیل میں بات کریں. بہرحال فروخ صاحب آپ کا بہت شکریہ ایکسپلین کرنے کا، جو آپ کا موقف اور جو آپ ہم نے دیکھا اور بھی لوگوں کہنا ہے کہ دس از اے وے ان وچ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو بیسکلی پیسہ کمانے کا طریقہ ہے حکومت کے لیے. اور جیسے کہہ رہے ہیں فروخ صاحب، وہ آپ سینٹر کے پاس ہی رہتے ہیں، پھر صوبوں کو بھی نہیں دینے پڑتے. لیکن بہرحال اس پر بھی نظر رہے گی. ناظرین، بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے ایک پہلو کی، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، جس میں کہ جس طریقے سے دو جو پارٹیز ہیں کہنے کو بالکل ایک ان اے سینس کولیشن ہے، جتنی مرضی یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہیں، ہے تو کولیشن. اگر ان میں سے ایک نکل جائے تو گورنمنٹ تو گر جائے گی، اور دوسری طرف کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو یہ معاملہ کیوں ایسا ہے؟ کیا اس پر کبھی سوچنے کی ضرورت ہے، یا ہم کہیں کہ بس اس طرح چلتا ہے، چل اس میں کوئی مسئلہ نہیں؟ بریک کے بعد ہمارے پاس ایک پینل ہے اینالسٹ کا، ان سے ہم یہ ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے AJK کے الیکشنز میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو اٹیکس بیک اینڈ فورتھ ہوئے ہیں. یہ دیکھیے گا جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، کیبنٹ کے ممبر ہیں پرائم منسٹر کے. سنیے گا. اسی طرح سے ان کا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے. اور اس میں کوئی انہیں جو شرم و حیا بھی نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ بتا کے کرتے، اس کے اوپر باقاعدہ فخر کرتے. اچھا، تو یہ ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو ہم اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پینل پر ہیں ناظرین مظہر عباس صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ، نیڈز نو انٹروڈکشن. حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر اینالسٹ، اگین نیڈز نو انٹروڈکشن. انفیکٹ اب مجھے نہیں معلوم فارمر کہیں یا کیا کہیں، بٹ پولیٹیشین تو یہ رہے، PTI میں بھی تھے ایک زمانے میں. اور شوکت پراچا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں روبرو، اور اگین somebody who needs no introduction. مظہر، یہ کیا آپ نے سنا جو یہ رانا ثناءاللہ صاحب تو کابینہ کے ممبر بھی ہیں، بڑی سخت باتیں کی انہوں نے. شکریہ نسیم. میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوں گے. یعنی جس لیول کی باتیں کرتے ہیں یہ، اور اس کے بعد اس کو سیاست کا حصہ کہہ دیا جاتا ہے اور پارٹ آف دی الیکشن کہہ دیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ ہوں یا دوسری طرف ہوں، براہ راست ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں، کسی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں. یہ تنقید نہیں ہے، یہ براہ راست ایکوزیشن ہے اور بہت سیریس ایلیگیشن ہے. تو اب پیپلز پارٹی اس پہ ایک بیان دے دے گی تو کیا یہ کافی ہوگا؟ یا پیپلز پارٹی کوئی جو ہے اکیوز کرے PMLN کی کسی لیڈر کو اور وہ اس کو پارٹ آف الیکشن کہہ دیں تو یہ ختم ہو جائے گا بات. میرا نہیں خیال.
میرا خیال ہے یہ جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اس اپوزیشن کو ہو رہا ہے جو اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، کیونکہ یہ ان کا نیریٹو ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ ناٹک کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہی اس سارے کھیل دھندے میں، گورکھ دھندے میں ملوث ہیں. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے، جو کہ خود اب اگر رانا ثناء اللہ یہ ڈائریکٹلی ایکیوز کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی ان کو اکیوز کرتی ہے، یا پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دونوں جو ہے، دونوں کی بات کو اگر جوڑ لیا جائے تو یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو باہر رہنے والی اپوزیشن نیریٹو بیچ رہی ہے وہ واقعی درست نظر آتا ہے. ورنہ تو پیپلز پارٹی اس ایکوزیشن کے بعد تو رانا ثناء اللہ کو عدالت لے جائے، ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتی ہے ان کو، کیونکہ یہ جو ہے NCCIA ہے وہ تو صرف ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اس میں کیوں نہیں بلایا جاتا ان کو؟ کریں اس چیز کے اوپر، اس پہ کمپلین کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اس الیکشن نے کتنے چہرے بے نقاب کر دیے، اور ابھی تو الیکشن کے 4 فیزز ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بیونڈ AJ کے الیکشن جو ہے یہ پولیٹک جو ہے وہ شارپ ہونے جا رہی ہے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ AJ کیس سے بیونڈ، اور یہ نہیں کہ کوئی الیکشن ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب اور الیکشن ختم ہوگا تو کہانی ختم ہوگی؟ نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیے مظہر کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی اندر نہیں ہے، جو اپوزیشن میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ پھر جو لفاظی ہے اور جس طرح کی یہ اس کو تو میں نان سیریس کہوں گی، اب باقی تو باتیں کہہ چکے مظہر. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ملک جس میں دہشت گردی انتہا پر پہنچی ہے، ایسا ملک جدھر پاپولیشن کی ایکسپلوژن ہے، ایسا ملک جدھر آئے دن سیلاب آ رہے ہیں، ایسا ملک کے جدھر جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے سب سے کم ہے، یہ ملک جو کہ اتنی اس وقت آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر ہمارا پوٹینشیل اپنی جگہ سامنے آیا، لیکن ابھی حالات دیکھیے کیا ہیں، ناٹ آف آر میکنگ جو امریکہ اور ایران کے درمیان رہا ہے. تو وہاں اس طرح کی بات دیکھیے یہ کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ کیونکہ مظہر جو بھی کہہ رہے ہیں لگتا ہے کل یہ بیٹھیں گے تو ساتھ پھر ان کی گپ شپ ہوگی، ہنسی مذاق ہوگا. If this is such a serious accusation, then what are they saying about the politics? جی نازی صاحب. شکریہ بہت بہت موقع دینے کا، اور مظہر صاحب کے ساتھ بھی بڑے دنوں بعد آمنا سامنا ہو رہا ہے، کوئی بڑے مطمئن سلام. لیکن جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں چمبے کی بات ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں ہونا ہی یہی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے پہ کتنی مرضی سخت تنقید کریں، آپ جس طرح مرضی کسی کو آڑ ہاتھ لیں، ایک غلط گندی زبان نہ استعمال کریں، ایک گالیاں نہ دیں، اور دوسرا اس کو ذاتی لڑائی کے اندر نہ بنائیں. دنیا کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اسکیتھنگ یا اٹیکس ہوتے ہیں؟ انڈیا کے اندر ابھی دیکھ لیں، راہل کو دیکھ لیں، پرناکا کو دیکھ لیں، اور کانگریس کے رہنماؤں کو دیکھ لیں، مودی کے اوپر کتنی کڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی آرام سے بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے بیٹھتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک آئے تھے، مجھے نام کا بھول ہے، انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے، آج سے وہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ جو ہے یہی باتیں جو آپ نے اسمبلی میں تنقید کی ہے، یہی آپ سے پہلے میں خیر واجپئی اس وقت آ چکے تھے. تو میں نے کہا آپ سے پہلے جو ہے وہ پیچھے کر رہے تھے، جو کانگریس کے وقت میں آپ یہی کر رہے تھے، آج آپ اقتدار میں ہیں تو پیچھے کر رہے، کوئی اس طرح تھا. تو انہوں نے کہا جی یار بات یہ ہے کہ اب عام سے جواب دیا، اور یہی سب سے سیاستدانوں کا جواب ہے کہ ہم نے بہرحال ان کو آڑیا کو لینا ہے، ان کی خامیوں کو اجاگر کرتے رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذاتیات کی طرح کہ ذاتی طور پہ ایک دوسرے کا ایسے کریں کہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے قابل نہ ہو. اس طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اٹیک ہم نے، جو میرا کم از کم 7واں وقت ہے، ایوب خان صاحب نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تو نیچے عوام کے اندر جو ہے قتلوں کی دشمنی آ گئی. پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا تو نیچے جو ہے جو پولرائزیشن تھی وہ جو خون خرابے تک پہنچ گئی، ذاتی تک پہنچ گئی. پھر ضیاء الحق صاحب کے وقت پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی جو تھے ان کا یہ عالم تھا. پھر مشرف صاحب کا دور آیا، پھر باجوہ صاحب کا دور عمران خان کا آیا تو ہم نے ایک نئی طرح کی پولرائزیشن کی، اور اب یہ چوتھا 500. نیازی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے پوائنٹ سمجھ نہیں ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دس از میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں ہیں میں اس کو مائنڈ نہیں کرتا ہوں کہ گھوڑا
گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا. کوئی اپوزیشن کے سیاستدان یا ایک دوسرے کی تنقید کر رہے تو وہ ان کے اوپر سخت ترین لہجہ اور کچھ مبالغہ کے ساتھ کرے گا. تو میں رانا صاحب کی جو باتیں میں نے ابھی آپ نے سنائی ہیں اس پہ مجھے کوئی اتنی تشویش نہیں ہے. یہ کرتے رہیں گے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اندر سے شاید جیسے مرزا صاحب نے کہا یہ نیم نہیں کرتے, یہ بعد میں آ کے شیر و شکر ہو جاتے ہیں تو وہ کرتے رہیں. بس میرا ان سے سب جو گرا یہ ہے کہ اس کو ذاتی لڑائی میں آپ کے ورکرز کا جب کوئی ذاتی لڑائی میں نہ پتا. لیکن میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ کرائسس یہ کہ جو بلاول صاحب ہیں ان کے پاس تو کوئی ایک سیاسی رائے عمل ہے, ایک سیاسی راستہ ہے. انہوں نے 5, 10, 15 سال بعد کہاں پہنچنا ہے میرا خیال میں جو میری اپنی اسٹڈی ہے پوری کیلکولیشن ہے. مسلم نون جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ راندہ درگاہ بن چکی ہے اور اس کے ساتھ ان جو اعلیٰ رینکس میں ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے جب اقتدار لیا تو ہم نے اپنے سیاسی احساسات جو قربان کر دیا. اب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ سیاست کے اندر مسلم نون جیسی پارٹی جب پڑھ کے فارغ ہو جائے تو جو ویکیوم ہے. میں تو اس بات پہ بھی غور کر رہا ہوں کہ آیا ہوا ہے تم بلاؤز بھریں گے یا کوئی نئی قیادت. نیازی صاحب آپ نے ایک اور آخری فکر لے لیں. جیسے کہ 2010-11 میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل ہو گئی تھی مسلم نون کے ساتھ, خصوصاً پنجاب میں جب یہ راجہ ریاض صاحب جو تھے اسی نے وزیر تو بہت سارے آدھے درجن سے زیادہ وزیر تھے پیپلز پارٹی کے, تو تحریک انصاف جو بالکل کوئی اوقات نہیں تھی وہ ویکیوم انہوں نے اس نے لیا پارٹی کو پنجاب میں خارج کر دیا. یا تو اسے ریورسل ہوگا یا میرا خیال ہے اس پہ جی نہیں صاحب اس پر ہم آتے ہیں بعد میں اگر آتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ یہ شوکت پراچا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. جی شوکت یہ بتائیے گا جو رانا صلاح اللہ صاحب نے کہا, نیازی صاحب کا خیال ہے کہ دس از آل نارمل ان پالیٹکس اور وہ بدتر باتیں نہ کریں ذاتی طور پہ, لیکن مظہر نے بھی ایک بات کہی ہے نا, آئی ایگری ود ہم کہ یہ بڑی حیران کن پریشان کن اگر ایک چیز ہوتی گئی ہے پچھلے 30 سال سے ایک طریقے سے ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے, اگر رانا ثناء اللہ کابینہ کے ممبر اس طرح کی بات کر رہے ہیں فار پیپلز پارٹی جو ان کی پارٹی ہے ان کی کولیشن میں ہے از اے کولیشن ممبر, اور اس ملک میں کرپشن پر کیا کیا نہیں ہوا, کیسے کیسے تخت اور تاج آپ نے اڑائے, چاہے اصل کرپشن یا انجینئرڈ کرپشن یا جھوٹ سچ میں, اور وہی سبجیکٹ لے کے آپ اپنی جو پارٹی ہے یعنی کہ آپ کی الائنس میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں آپ اتنا پیسہ. کیا شوڈ وی ٹیک اٹ جسٹ ایز اے جوک, کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہے جی چلیں ابھی یہ کھیل چلیں اس کے بعد ختم ہو جائے گا, سمجھ نہیں آئی کوئی شوکت پراچا صاحب؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ الزامات آپ نے نیازی صاحب نے یا مظہر عباس صاحب نے نہ پہلی بار سنے ہیں, بے شک نہ پہلی بار ہم نے ایسے بیانات. ٹھیک, یہی آزاد کشمیر کا الیکشن تھا جب مودی کے یار کے نعرے بھی لگائے گئے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد پھر جب دھرنا آیا تو پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا جوائنٹ سیشن میں, جس طرح سے چودھری اعتزاز احسن نے واٹ لگائی چودھری نثار علی خان کی, وہ بھی ہمارے سامنے ہی. ٹھیک. پھر 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اسٹیج سے کس طرح سے دھویا گیا, بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں کام چلتا رہا. اور ابھی ریسنٹلی آپ جی بی کے الیکشن میں دیکھیں کس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن میں یہی باتیں کی گئیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بات کی, لیکن کل جو شکیل میمن صاحب کہہ گئے کہ 47 والی حکومت کو ہم جانتے ہیں, بالکل, تو فارم 47 والا تو وہ تانا ہے جو پی ٹی آئی نون لیگ کو, بالکل, بے شک بے شک. لہذا یہ اوپن فیلڈ ہے سب کے لیے, اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے جب سے نہیں ہے, ورنہ پی ٹی آئی یہ باتیں کر رہی ہوتی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے لیے بات کر رہے ہیں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جس وقت الیکشن ختم ہو جائے گا, یعنی جی بی میں کتنی سخت تقریریں ہوئی, پھر کیا ہوا, معاہدہ ہوا. تو شوکت ایک سیکنڈ,
शौकत एक मिनट, तो फिर बताएं तो सही कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहे कि ये बस एक तमाशा, मैं समझ रही हूँ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने रिमाइंड कर दिया, आपने याद दहानी के लिए कि ये भी हुआ ये, तो फिर क्या करें हम कहें कि जी जब मुकाबले पर आते हैं दोनों तो बस फिर यही होगा, जब कोई मुकाबला होगा तो इसको आप एक्सेप्ट करें। तो कल को जो इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, वो जैसे मजहर कह रहे हैं, या तो फिर आप कोर्ट में लेके जाएंगे, या फिर अगर आप मजाक समझते हैं कोई शहरी उठे और कहे जी ये इतना बड़ा इन्होंने तोहमत लगाई है, कौन सही कह रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चले जाए। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कि ये नॉर्मल है और ये हमेशा होता है, तो देयरफॉर इट इज फाइन। शौकत जी मैं उसी तरफ जा रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इसी तरह की तकरीरें हुई, फिर कहा कि गवर्नर हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हमारा होगा। ये जो बयानात हैं ये कोई पुरानी, बेसिकली माइंड तो वही है ना पुराना, और जेलों में डाला भी है। देखे ना जरदारी साहब 11 साल कहाँ रह गए, जेलों में रह गए। और फिर वो अब्दुल कयूम वाली मैनूवरिंग थी, जस्टिस साहब वाली, वो भी आपके सामने है। टेलीफोन पे क्या कहा गया था, जस्टिस अब्दुल कयूम को तो निकलना पड़ा ना अपनी जजशिप से, ही हैड टू गो, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि फारिग हो जाए आप। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में क्या कुछ नहीं सर, पॉइंट बताए ना, पॉइंट आप पब्लिक, आप अपने व्यूअर्स को, ये कहना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स को क्या कहेंगे? ये है कि यही देखे ना, व्यूअर्स भी भूल जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली तकरीरों को हम कितना याद कर रहे हैं, या मोदी के यार वाली तकरीर को हम कितना याद कर रहे हैं। इसलिए ये माहौल इलेक्शन का माहौल है। हाँ, इनको इंडिसेंट बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, कल को फिर इन्होंने पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में मुकाबला करना है एक दूसरे का, यही तकरीर। ठीक है, ओके। तो जो आपने पहले कहा ना कि वी हैव टू लिव विद इट, जो वी विल हैव टू लिव विद इट, वी हैव टू लिव विद इट। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात कही, उसके नतीजे में जो सवाल उठते हैं। जी मजर, इतने अफसोस की बात है कि हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट्स के तौर पे ले रहे हैं इन सारे स्टेटमेंट्स, यानी विच इज सो अनफॉर्चुनेट। ये तनकीद नहीं हो रही, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये अक्यूज कर रहे हैं। ये चाहे ये पहले करते हो या अब भी करते हो, तो जो नैरेटिव लोगों के अंदर गया, वो क्या गया? वो ये गया कि दोनों करप्ट हैं। इसी चीज ने बिल्डअप किया ना इशू को कि जी दोनों ही करप्ट हैं। अब ये वो नहीं कह रहे कि ये आप जिस तरह पहले कल बयान दे रही थी उस्मा बुखारी, या उसका जवाब शर्जील मेमन दे रहे थे कि जी यहाँ का वो तो एक तनकीद है कि जी आप यहाँ लाहौर देख लें और कराची देख लें। राना सनाउल्लाह बाकायदा ये कह रहे हैं कि 2,500 अरब रुपए दुबई चले गए हैं। ये महज बयान नहीं है, ये इल्जाम है। अब इस इल्जाम को, जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इसको लाइटली लेता है, ये उसकी सवाबदीद है। लेकिन एक आम आदमी के जहन में, एक आम वोटर के जहन में क्या चीज डेवलप होती है? वो यही डेवलप होती है कि ये भी करप्ट है और वो भी करप्ट है। बिल्कुल। और जब सीनियर पीपल्स पार्टी लीडर ने कल उनसे किसी प्रोग्राम में पूछा गया, नदीम मलिक साहब के, कि जी ये वो चलाए, ये क्लिप जो हमने चलाई है तो वो काफी नाला हुए उस पर। उन्होंने कहा आप लोग मसाला लगाते हैं और ये बात करते हैं इसको, तो मजहर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप मसाला देखिए, मुझे पता है कि सियासत में, इलेक्शन में, रैलीज में बहुत सी बातें की जाती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, वो चली जाती हैं। और दो चीजें हैं, एक तो ये कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके रिजल्ट्स के बाद क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो जाएंगी, वो मैं भी नहीं समझता कि होंगी, अनटिल अनलेस कहीं और कोई और खेल खेला जा रहा हो तो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं, ये दोनों जो, और उसकी हमें आप सबको वजह पता है इनकी मजबूरी। कोई एक भी अलग हुआ तो दूसरा गिर जाएगा, सिस्टम गिर जाएगा। अब वो सिस्टम हमारे मुल्क में कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, किस वजह से गिरता है, या इस चीज का भी हमें अंदाजा है। तो उस तरफ तो फिलहाल तो मुझे बात जाती हुई नजर नहीं आ रही कि कल इस इलेक्शन के रिजल्ट के नतीजे में
اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پارلیمنٹ اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک دوسرا موقف اختیار کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں بیٹھے گی؟ لگتا نہیں، ایسا نہیں لگ رہا. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ بہت ہوگا، اور پولیٹیکل امپیکٹ اسی طریقے سے ہوگا. تو نیازی صاحب چلیں اس کو، تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از بزنس ایز یوزول آپ کا، اور پراچا صاحب کا یہ خیال ہے کہ اسی طرح بات چلتی رہے گی آگے، تو ٹھیک ہے. پھر میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک، میرا نہیں خیال کہ دنیا جہان میں، آپ فرما رہے تھے دونوں میں سے کوئی، کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب اس طرح ایکیوزیشن، اس طرح ڈائریکٹ اٹیک، اس طریقے سے ایسے تو نہیں ہم نے دیکھا کہیں. پراچا صاحب نہیں، دیکھیں نا، میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں کہ ان دونوں کے الزامات جو ہیں وہ اتنے سنگین ہیں. ان الزامات پہ ان کو ٹرائی کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کو ملک بدر کیا گیا ہے. دیکھیں نا، تو جو کریکٹر ایکسیسینیشن ان کی ہونی تھی وہ تو باقاعدہ ہوئی نا، اور باقاعدہ طریقے سے ہوئی. وہ دھرنے کروا کے کی گئی، وہ تقریریں کروا کے، بالکل ایسے ہی بات ہے، 36 دن سٹیج پہ کھڑے کر کے کی گئی. تو کم از کم ہمیں ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں ضرور دیکھنا چاہیے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیر شوڈ بی ڈیسنسی. وہ چیزیں جن سے دونوں نے سبق حاصل کیا، ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. پراچا صاحب، پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے، پرسپیکٹو انہیں لینا چاہیے. دیٹس مائی پوائنٹ. مطلب باتیں آپ کی سب درست ہیں، میں اس پر حیران ہوں کہ پرسپیکٹو ہم لے. ہمارا تو کہنا بنتا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ کیا ہے بھائی؟ جو باتیں آپ نے کہی یہی تو سیریس بات ہے کہ اتنی دفعہ جیل ہو گئی، اور دونوں پارٹیز کے ہر میں تو آپ سے کہہ رہی ہیں، مدد صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کنڈوم نہیں کر رہا، باقاعدہ انہی چیزوں پہ ٹرائی کیا گیا. بالکل نئی بات نہیں میرے سامنے آ رہی. میں نے ان کو 90s میں دیکھا ہے، میں نے پھر ان کو گزشتہ 20 سال میں دیکھا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر کے تھا، اس کو کنٹینیو. نیازی صاحب، یور کنکلوڈنگ کامنٹس اس سبجیکٹ پر. میر کیا ساتھ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی انہونی بات نہیں ہے ہماری پاکستان جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اور بھائیوں سے. مدر صاحب کی ان کی جو ہے ماہرانہ رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے. میں دیکھیں، میں اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ ٹرمپ کو لے لیں، ان کے اوپر بلینز آف ڈالر سے کرپشن چارجز ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے ان میں سے ایران جنگ کے اندر جو وال اسٹریٹ کے اتار چڑھاؤ میں، تیل کے اتار چڑھاؤ میں بلینز کمایا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، واشنگٹن پوسٹ کے اندر کتنی جب تک آئی ہے. بلکہ ان کے اوپر کچھ انہوں نے ڈیفیمیشن لاز بہت سخت ہیں اور کچھ ڈیفیمیشن ہوئی ہے. یہ مودی کے اوپر رائفل تیاروں کی خریداری سے لے کے، یا اس سے پہلے وہ جو کیا تھا راجیو کے اوپر، کتنے بڑے بڑے الزامات لگتے رہے سیاستدانوں کے اوپر. پاکستان میں تو ویسی انہونی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر تو الزامات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں آسان ہو گئی. الزام جو ہے وہ بالکل ہی لگتا ہے کہ کوئی بندوں کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. آپ نے رانا صاحب کی باتوں کو سیریسلی لیا، میں نہیں لے رہا ہوں، میں بھی اسی ملک میں ہوں. تو ناظرین، یہ معاملات ہیں پاکستان کی سیاست کا ایک پہلو تھا، ہم نے کہا اس پر ڈسکس کر لیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.